اس مائنڈ سیٹ کو جو ہے نا وہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. یعنی کہ اگر ہم اکنامی کے حوالے سے اسپیسیفکلی جو ہے وہ بات کریں، ایک مائنڈ سیٹ دیا گیا ہے کہ وہ قوم ترقی یافتہ ہے یا وہ قوم امیر ہے جس کے پاس ڈالر ہے، جس کے زر مبادلہ کے ذخائر میں ڈالر ہے، اور وہ قوم غریب ہے یا وہ قوم ترقی پذیر ہے جس کے زر مبادلہ کے ذخائر میں جو ہے وہ ڈالر نہیں ہے. تو مثال کے طور پر پاکستان کی چونکہ زر مبادلہ کے ذخائر میں ڈالر کی کمی ہے، تو اس لیے ہم ترقی پذیر قوم ہے. تو سب سے پہلے ہمیں اس مائنڈ سیٹ کو جو ہے نا وہ تبدیل کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ ڈالر جو ہے وہ معیار ہے کسی بھی قوم کی ترقی یا اس کی کامیابی کو جانچنے کا. کیونکہ اگر میں دیکھیں کسی بھی قوم کی جو اصل دولت ہوتی ہے وہ اس کے وسائل ہوتے ہیں، اس کے ریسورسز ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی افرادی قوت ہوتی ہے. یعنی کہ اگر ہم تاریخ میں چلے جائیں تو یہی بر صغیر ہندوستان، اس کو سونے کی چڑیا جو ہے وہ کہا جاتا تھا. انڈیا کے جو ایک بڑے مشہور پولیٹیکل تھنکر ہیں ششی تھرور، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ پوری دنیا کی جو 23% GDP جو ہے وہ ہندوستان جو ہے وہ پروڈیوس کر رہا ہوتا تھا. کیا اس زمانے میں بر صغیر ہندوستان کا جو بیت المال تھا، خزانہ تھا، اس میں ڈالر تھے؟ تو ایسا تو نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو خطہ ہے یہ ایک زرخیز خطہ ہے، یہ ایک ریسورسفل خطہ ہے، یہ ایک بڑی تعداد میں افرادی قوت جو ہے وہ رکھتا تھا. یہاں پر لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع موجود تھے. اس کرائٹیریا کو اسی لیے چیلنج کرنا چاہوں گا. میرے خیال سے وہ لارڈ میکالے تھا، اسی نے جو ہے وہ اپنے ایک 1830 میں اپنے ایک سروے میں جو ہے وہ یہ بات لکھی تھی کہ میں بر صغیر ہندوستان کے جو ہے پورے طول و عرض میں جو ہے وہ میں گھوما ہوں، اور مجھے یہاں پر ایک بھی جو ہے جاہل انسان جو ہے وہ نہیں ملا، ان پڑھ آدمی جو ہے وہ نہیں ملا. اور اس کی رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ ہندوستان کی لٹریسی ریٹ جو ہے وہ 95% تھی. لیکن 1857 کے فوراً بعد جو ہے وہ ہندوستان کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 0% ہو جاتا ہے. کیسے؟ 1857 سے پہلے ہندوستان میں جو سرکاری زبان تھی وہ فارسی زبان تھی. ہر بندہ فارسی سیکھتا تھا، فارسی جانتا تھا، پڑھتا تھا، لکھتا تھا. انگریز آئے، انہوں نے جب اپنا نظام نافذ کیا، انہوں نے بولا آج سے سرکاری زبان جو ہے وہ انگریزی ہوگی. اب انگریزی تو کسی کو نہیں آتی. جب آپ نے کرائٹیریا تبدیل کیا تو اوور دا نائٹ جو ہے وہ لٹریسی ریٹ جو 95% تھا وہ تبدیل ہو کے 0% ہو گیا. تو اسی لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے کرائٹیریا کو جو ہے وہ تبدیل کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے کہ معیشت کا جو انحصار جو ہے وہ ڈالر یا زر مبادلہ کے ذخائر سے جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق آپ کی ریسورسز، آپ کی افرادی قوت سے جو ہے. تو اب اگر ہم اس لحاظ سے اگر ہم پاکستان پر نظر ڈالیں تو ہم جانتے ہیں کہ پاکستان ایک بہترین زرعی ملک ہے. اس کے اندر بڑی تعداد میں جو ہے وہ معدنی جو ہے وہ ذخائر ہیں جو کہ ان ٹیپ ہیں، اور جس کے لیے ہم کوششیں بھی جو ہے وہ نہیں کر رہے. کیونکہ ہم کوڑیوں کے دام جو ہے وہ چائنا اور کینیڈا کی کمپنی کو ہم نے سینڈک اور ریکوٹک میں جو ہے وہ ہم نے بیچ دیے ہیں. تو ہمارے پاس وسائل موجود ہیں، زرعی وسائل بھی موجود ہیں، معدنی وسائل بھی موجود ہیں، افرادی قوت بھی موجود ہیں. لیکن چونکہ ہمارا جو معاشی نظام ہے وہ اسلام پر مبنی نہیں، وہ ایک ڈالر بیسڈ اکانومی ہے، ایک سود پر مبنی جو ہے وہ اکانومی ہے. اپنے آپ کو ایکسپورٹ اورینٹڈ اکانومی کر کے ہم وہ چیزیں بناتے ہیں جس کی مغرب کو ضرورت ہے، نہ کہ ہمیں جس کی ضرورت ہے. ہم اگین اسی انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر میں جو ہے وہ ہم نے اپنے آپ کو جکڑوایا ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو کوئی میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کی معیشت تنگ کر دی جائے گی. تو جس طرح اس آیت میں واضح ہے کہ جو کوئی اللہ کے ذکر سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے، اللہ تعالیٰ کے شریعت سے. تو جو کوئی اللہ تعالیٰ کے احکامات سے، جو کوئی اللہ تعالیٰ کی شریعت سے منہ موڑے گا اس کی معیشت تنگ کر دی جائے گی. تو جب تک ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات سے روح گردانی کرتے رہیں گے اس وقت تک ہماری معیشت جو ہے وہ تنگ ہوگی. اور اگر ہمیں اپنی معیشت کو بہتر بنانا ہے تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی برکت ہی ہوگی کہ جس کے نتیجے میں ہماری معیشت اور ہمارے باقی معاملات جو ہے وہ بہتر ہوں گے.